اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی ہم نے شادیاں بھی کی، اولاد سے بھی نوازی۔ اس سے پتہ چلا کہ شادی کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ الطیب والسواک والنکاح ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، اور نماز پڑھتے وقت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ جب اس حدیث نے اس بات کو بیان کر دیا کہ نکاح کرنا 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے، تو پھر نکاح کو سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ ایک وہ نکاح ہے جو جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا، کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈال دیتا اور اسے اپنی ماں کو ہی بیوی بنا لیتا۔ شریعت نے کہا اس سے بڑی تو حیوانگی کوئی نہیں۔ ایک ہی عورت سے 10 لوگ نکاح رچا لیتے، بچے کی پیدائش پہ قرآن اندازی ہوتی۔ شریعت نے کہا اس سے بڑی حیوانیت کیا۔ یہاں تک حالات تھے کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے کہ تم اپنی بیوی میرے ساتھ بھیج دو اور میری بیوی اپنے ساتھ بھیج دو، نکاح البدل والمبادلہ۔ شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ ایک شخص ایک کی بجائے 10 عورتیں اپنے پاس رکھتا، شریعت نے کہا کہ 4 کی اجازت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو عادل کر سکتا، باقی سب کو فارغ کرو۔ اسلام نے ایک آسان نکاح کی بنیاد رکھی۔ آسان نکاح کیسے کیا؟ معاشرے کے اندر جب فساد زیادہ ہو جائے تو پھر معاشرے کے لیے رعاو ضروری ہے۔ اس قدر گری ہوئی انسانیت جب صحابہ کرام نے دین کو پھیلانا شروع کیا، تب جا کے ان کو سمجھ آئی کہ اسلام خوبصورت خدمت۔ اخف الخطبہ، پہلا فیض یہ ہے کہ تم منگنی کرو، نسبت کرو، لیکن چھپا کے کرو۔ کیوں کہا چھپا کے کرو؟ کہنے کے باوجود لوگ اس قدر اچھل ابل کے منگنی کرتے ہیں۔ آج بھی بعض خاندان 20 لاکھ کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور پتہ بعد میں چلتا ہے کہ رشتہ پھر بھی نہیں بن سکا، ٹوٹ گیا ہے، اور خود کارڈیالوجی میں بیٹھے ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے چھپا کے کرو۔ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ، نکاح کو اعلانیہ کرو، لوگوں کی موجودگی میں کرو۔ پہلے زمانے کے لوگ نیک لوگ تھے، آتے اور آ کے کہتے نحب الخیر
وَنَجِدُ فِيكُمُ الْخَيْرَ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَجْمَعُنَا عَلَى الْخَيْرِ. ہمیں خیر سے بڑی محبت ہے، آپ لوگوں میں ہمیں خیر نظر آئی ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ دونوں گھروں کو خیر پہ اللہ جمع کرے. تو وہ کہتے اللہ خیر طائر، تو بڑا اچھا پیغام ہے اور نسبت ہو جاتی. آج اس نکاح، اس نسبت کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو قرضوں کے بوجھ پر لے جاتا ہے، اور اس بھائی کو پتہ نہیں ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین. شہید کے خون کے پہلے قطرے پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. منگنی کے بعد دوسرا فیض آتا ہے نکاح. لا نکاح الا بولی وشاہد عدل. ولی کی اجازت کے بغیر، دو گواہوں کی جب تک موجودگی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. والدین کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اس کو ارینج میرج نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کورٹ میرج تو ہو جاتی ہے. محترم اور مکرم ججز جو ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا، ان کے پاس تو بعد میں جاتی ہیں، چیمبرز میں سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کا علم. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها. کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گی تو شریعت اسے بدکار کنسیڈر کرے. دو گواہ، ولی کی اجازت، اور تیسری چیز مہر. کتنا بار شریعت نے کوئی لمیٹیشن نہیں بیان کی، استطاعت کے مطابق رکھو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کوئی قنطار بھی کسی نے مار دیا ہے، 150 kg اگر مار دیا ہے تو دے سکتا ہے. لیکن استطاعت اگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن مجید کی چند صورتیں ہی اگر یاد ہیں تو اپنی اہلیہ کو بڑھا دیں تو یہ اس کا مہر بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح پڑھانا چاہا تو پوچھا کیا چیز تم مہر میں دو گے؟ هل عندك شيء؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. وَإِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ. جاؤ کو لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لا. فَالْتَمَسَ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. کچھ نہیں ملا. کہا تو کیا مہر دو گے؟ کہتے ازاری، جو چادر پہنی ہوئی ہے یہ میں مہر میں دے دوں. فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک. جو چادر پہنی ہے وہ بھی مہر میں دے دو گے تو اپنی اہلیہ کے پاس بغیر چادر میں جاؤ. آپ نے خود سوال کیا هل معك من القرآن شيء؟ قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ قال نعم في سور سماها فلان فلان سورت مجھے یاد ہے. فرمایا زوجتک ما معك من القرآن. یہی صورت اپنی اہلیہ کو پڑھا دینا، میں تیرا نکاح. تیسرا پیج ولیمے کا ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیم ولو بشاۃ. تم ولیمہ ضرور کرنا
ایک بکری ہی کیوں نہ، یہ ہے اسلامی نکاح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس پہ اخراجات کم آئیں۔ ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها، کسی عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نسبت جلدی طے ہو جاتی، اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا، اس کو اولاد اللہ جلدی عطا کر دیتا۔ یہ گنتی کے 3 کام ہیں جو اسلام نے نکاح کو مکمل کرنے کے لیے بیان کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس آسانی کو مشکل میں کیسے بدلا جاتا ہے؟ نہیں، 2-4 جوتیاں ٹوٹیں گی تبھی یہ نسبت طے ہوگی، اتنی جلدی کا کسی کو معلق نہیں کرنا چاہیے۔ منگنی ہونے لگی ہے، لو تم لوگوں نے ہماری بیٹی کی قدر کیا کی، اس 7 جوڑے لے کے آؤ، یہ اور یہ لے کے آؤ، اس کے بغیر کیسے ہو؟ المرأة ليست سلعة تباع وتشترى في الأسواق، یہ عورت ساز و سامان تو نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے یا خریدا جائے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ کچھ والدین طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو تب نکاح کریں گے، آپ جہیز دیں گے، جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے باقی چھوڑا کیا ہے؟ دوسری طرف مطالبات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی مصیبت پڑتی ہے جو انسان کے ایمان کی تکمیل کا مسئلہ ہے، خاندان بنانے کا مسئلہ ہے، وہ دنیا جہان کے جھنجھٹوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ نکاح پہ الگ مصیبتیں، حتیٰ کہ نکاح فارم فل کرتے وقت مصیبت، اچھا جی خرچ لکھو، وہ کہتے نہیں جی یہ لکھو، اچھا جی 5 لاکھ لکھو، 5 لاکھ اب دیں گے، باقی اندر طلب ہوگا۔ یہ کیسے رویے آ گئے؟ یہ چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑتی ہیں۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جب نکاح کرنا ہے تو اصول سامنے رکھو نا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو لے، لجمالها، کچھ لوگ جمال کو دے کے شادی کرتے، ولمالها، کچھ لوگ مال کو دے کے شادی کرتے، ولحسبها، کچھ لوگ خاندان کو دے کے شادی کرتے، ولدینها، کچھ لوگ دین کو دے کے شادی کرتے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، اسی میں برکت۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ایک ایسے انسان کے بیٹے جن کو باغ کا رکھوالا رکھا گیا۔ مالک آیا، کہتے کوئی پھل لے کے آؤ، وہ لے کے آیا تو وہ ترش تھا، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا تھا، پھل چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ تو اس نے مذاق سمجھا، دوستوں سے پوچھا، کہتے ہیں جب سے یہ آیا اس دن آج تک کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بڑا متاثر ہوا، کہتے میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کہ کرو، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں کہا والد تھے، آپ زیادہ جانتے ہیں، میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، الیہود یزوجون للمال، یہودی مال کو دے کے شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دے کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للنسب، عرب حسب و نسب کو دے کے شادی کرتے ہیں،
والمتقون یزوجون للدین، اور تقوی والے دین کو دینے چاہیے۔ کہا پھر میں نے آپ جیسا متقی تو نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک اسی کے بیٹے۔ ابو وداع یہ طالب علم ہے، سعید بن مسیب کا شاگرد۔ پوچھا بیٹا کل کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں والدین تو پہلے نہیں تھے، بیوی تھی اور فوت ہو گیا۔ کہا بیٹا ایسا کرو، پڑھنے کے بعد مجھے مل کے جانا۔ ساتھیوں کو بلایا اور اپنی اس بیٹی کا نکاح کر دیا جس کے بارے میں وقت کے حکمران نے کہا تھا اس کا وزن کرو، جتنا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کرو۔ کہا نہیں، اور خود جا کے گھر چھوڑ کے آئے۔ پڑوسی کو کہا کہ ذرا اس کو پریشانی بھی ہے، ذرا اس کا خیال کرے۔ آج یہ رویے ختم ہو گئے۔ سعید بن مسیب کی اہلیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے خاوند سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ میں تو تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ خاوندوں سے ایسی بات کرو۔ آج حالت یہ ہے کہ مرد اگر ایک بات کرتا ہے تو آگے سے 4 باتیں آتی ہیں۔ تو میں نے ایک دن پوچھ رہے تھے کچھ ساتھی ریاض میں مجھے کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں، میں نے کہا جی بڑے اچھے۔ تو میں نے ویسے ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ وَهَلْ ضَرَبْتَهَا مَرَّةً، کبھی آپ نے اپنی بیوی کو مارا بھی؟ کہتے ہیں ہاں، ضربت وضربت، مارا بھی ہے اور مار کھائی بھی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی تربیت نہیں تھی۔ اسی نکاح کو مشکل بنانا اور پھر خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں جب ہم تربیت نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے سے اس معاملے کے بارے میں آپ بھی ضرور غور کریں۔ دنیا کا کوئی کاروبار کرنا ہو، شارٹ کورسز کرواتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھائیاں کرواتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، شادی یہ مذاق ہے؟ اس بچے اور بچی کی کاؤنسلنگ کرو، اس کو 2 سے 4 گھنٹے کا کورس دلواؤ۔ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے شادی کے بعد، بیٹی آپ نے کیسے گھر کو بنانا ہے، اس گھر کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ نہ اس کو پتہ ہوتا ہے نہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے میری بات نہیں مانی، تو وہ کہتی ہے نہیں مانی تو پھر کیا ہے، وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر۔ لو مہینہ ایک نہیں گزرتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کو سمجھاؤ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ لباس کے 3 پرپز ہیں۔ لباس سب سے پہلے ستر پوشی کرتا ہے۔ اگر آدمی کو کمی کوتاہی ہے بیوی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ بریکنگ نیوز بنا دیں۔ جو شخص اپنی بیوی کی بات ایک ایک اپنے بھائیوں کو، والدین کو، دوستوں سے شیئر کرتا ہے، یہ کبھی گھر نہیں چلا سکتا۔ تم لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، اس کی خود اصلاح کرو۔ لوگوں تک لے جانے کی کیا بات؟ جو بیٹی اپنے خامن کی ایک ایک بات، اپنے سسرال کی ایک ایک بات بہنوں کو، سہیلیوں کو، والدین کو بتاتی ہے، وہ کبھی گھر نہیں چلاتی۔ یہ باتیں سمجھائی انہیں، بیٹا گھر کو بنانا ہے۔ سیدنا سلیمان کی بات یاد کروائیے، المؤمنۃ تبنی بیتہا والمنافقۃ تہدم بیتہا۔ وہ کہا کرتے تھے مومنہ گھر بنانے کے چکر میں ہوتی ہے، منافقہ گھر توڑنے کے چکر میں ہوتی ہے۔ لباس کا دوسرا پرپز یہ ہے کہ گرمی سردی میں انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن تو آ جاتے ہیں، نشیب و فراز تو ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ نے بہت خوشیاں دی ہوتی ہیں، کبھی خامن بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اسی طرح زندگی میں بہت خدمت کی ہے بیوی نے، اگر وہ بیمار ہو گئی ہے تو اب وہ تمہاری منظور نظر نہیں رہی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
لباستم، گرمی سردی میں لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے. اچھے حالات بھی ہوتے ہیں نا. ابھی کمزوری آئی ہے تو آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کا خامد ہے. لباس کا تیسرا پرپز ہے، اس سے انسان زینت بھی حاصل کرتا ہے. مثالی گھر وہ ہے جس خامد کے دماغ میں یہ بات ہے کہ دنیا جہان کی عورتوں میں سب سے خوبصورت میری بیوی، اور عورت کے دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ کل کائنات میں والدین اور بھائی تو تیرے ہے ہی ہیں، تیرے لیے سب سے خوبصورت تیرا خامد ہے. آپ سلف کی کتابیں پڑھی، جب چکر لگا رہے ہوتے تھے بیت اللہ کا تو دعا کرتے اللہم املأ قلبی بحب زوجتی وافرغ قلبی بحب غیرها. یا اللہ میرے دل میں میری بیوی کی محبت کو بٹھا دے اور میرے دل کے کسی بھی کونے میں کسی اور کی محبت نہ رکھنا. کمال کی تو نہیں. یہ لوگ ہیں جن کے گھر پہ مثالی بنتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ فرمایا تھا من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی ہے نا، یا کسی عورت کا نیک خامد مل گیا ہے نا، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. بقی آدھے میں اللہ سے ڈر جائے. حبب الی من دنیاکم، میرے صحابہ دنیا میں تین ہی چیزیں تو مجھے پسند ہیں: الطیب، خوشبو، والمرأة الصالحة، نیک عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. اس لیے شراح لکھتے ہیں جو عورت نماز کی پابند ہو، صالحہ ہو، گھر میں خوشبو اور پاکیزی کا خیال رکھے، دنیا جہان کی نعمت اللہ نے اس گھر میں جمع کر دی. میں تین باتیں کر کے نکاح کی طرف آؤں گا. اگر کوئی گھر بن چکا ہے وہ بھی آج سوچ کے اپنے گھر کی نئی ترتیب بنا سکتا ہے، مثالی گھر بنا سکتا ہے. لیکن کیسے؟ تین کام کریں. پہلا کام، یہ ذہن سے بات نکال دیجیے کہ میں بس اکیلا ہی نیک ہوں، کو اور نیک نہیں. آپ جو عبادت کرتے ہیں اپنی اہلیہ کو اس کے ساتھ لگائیں. اللہ کے رسول اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ آواز دیتے قومی عائشہ، قومی عائشہ فاوتری، عائشہ اٹھو نا تم بھی تہجد پڑھو. ایقظوا صواحب الحجرات لکي يصلي، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی نماز پڑھو. نیکی کے مواقع دیجیے، ماحول بنائیے. یہ ماحول اور نیکی کے مواقع آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ اور کالج انسان جو ہے اس کی والدہ ہوتی ہے. جو تعلیم کا موقع آپ اس کو دیں گے، سکھائیں گے اس کو، میرے بھائی اس کا عکس آپ کی اولاد میں نظر آئے. آج وہ کہاں گئی مائیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ میری ماں تہجد پہ اٹھا کے مجھے پگڑی باندھ کے کھڑا کر دیتی، اور ماں بھی کہتی ہے کہ وہ چھوٹ جاتے تھے. اچھا ماں چھوڑو نہ ذرا، میں نے مسجد جانا. کہتے بیٹا صبح کی اذان تو ہو جائے پھر چلے جانا، باہر اندھیرا ہے. کہاں گئی مائیں؟ وہ کہاں گئی امام مالک اور امام بخاری کی ماں جو گئی. اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اطاعت میں کبھی کمی نہ لائے. دنیا جہان کی پڑھائی اگر پڑھی ہے، اگر خامن کے بات ماننے کی تیار نہیں ہے، دنیا جہان کی اجڑ ہے، جاہل ہے. کیا علم ہے؟ علم سے تو اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے. کما تکلمون امراءکم، جواب سنیے کتنا بڑا ہے. تم گورنروں سے جیسے بات کرتے ہو، ہمیں حکم ہے کہ عورتیں مردوں سے ایسے بات کریں گے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها
وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو، اطاعت گزار ہو اپنے خامد کی، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، خامد کے مال کی حفاظت کرے، قیامت کو اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جائے۔ دوسرا اصول دوبارہ سے اپنی زندگی کو ترتیب دی۔ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جو ہمارے پاس اکثر سوال فتوے آتے ہیں، بھئی آپ نے طلاق کیوں دی؟ بس جی مولوی صاحب جوتی تو تھی اس کی، تو ذہنی کی جا رہی تھی کہ میں نے ایک اور جوتی لینی ہے، تو بس تو تکرار ہوگی تو میں نے طلاق دے دی۔ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ تیری بیوی کی قیمت 500 روپیہ ہے، تم نے 500 کی جوتی کے پیچھے گھر توڑ دیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حدیث کہتی ہے اکثر النعال، تم جوتیاں زیادہ بھی لے سکتے ہو، حدیث ہے۔ تو اگر ایک جوتی تم لے کے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی گھر توڑ دیا بس صرف اس لیے کہ جوتی مانگی۔ وہ کس کے پاس جائے؟ تم نے کہا تھا قبول تو میں قبول کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے جب تک آپ دل کی خوشی سے اپنے گھر والوں کے جائز اخراجات کو پورا نہیں کرتے، مثالی گھر نہیں بنتا۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ۔ تم کروڑوں روپے اپنی بیوی پہ اگر جائز ضرورتوں پہ خرچ کرو، اولاد پہ، قیامت کو نامے اعمال کھلیں گے، یہ سارے کا سارا مال بطور صدقہ لکھا ہو۔ لیکن میں صحیح مسلم کی روایت بطور تحفہ پیش کروں گا، دینار انفقته فی سبیل اللہ، دینار تصدقت به علی مسکین، ودینار انفقته فی رقبہ، ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ ہے، ایک اللہ کی راہ میں دو، کتنی عجیب عظیم بات، ایک مسکین کو دو، کتنے تقرب کی بات، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے دو، کتنی اچھی بات ہے، 1 دینار اپنی بیوی پہ خرچ کرو، جب قیامت کو نامے عمل کھلیں گے، اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، سب سے زیادہ اجر ان 4 دیناروں میں سے کس دینار کا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن رائے دے دیتا ہوں، شہروں کا مجھے نہیں پتا، اگر دیہات کے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں اگر اس حدیث کو سمجھ لے تو 50% جو ہے طلاق کے رک سکتے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دیتے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے خدمت میں کمی نہ کرے۔ لڑائی پتہ کس بات کی ہوتی؟ لو اب یہ ہے کہ کھانا بھی وہ پکائے تو میرے بھائی پھر کون پکائے؟ اچھا وہ کپڑے بھی دھوئے گی تو اچھا میرے پیارے بھائی کون دھوئے گا؟ دھوبی سے دھوائیں گے۔ سیدنا عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ایک شخص شکایت لے کے آیا تو کہا جانتے ہو کون ہے بیوی؟ انہا غسالۃ لثیابی، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، طباخۃ لطعامی، یہی کھانا پکاتی ہے، رضاعۃ لولدی، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور سب سے بڑا کام وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اس بیوی کی وجہ سے میں نے آج تک نظر اٹھانا پسند ہی نہیں کیا۔ تھوڑی قیمت ہے اس کو، لیکن آج اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، سب دوستی کے چکر میں آ کے فتوے دیتے ہیں کہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کل کائنات کی بیٹیاں جمع ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سلم بھی دعوت کھولیے نا تاکہ پتہ چلے کہ فتویٰ دیتے وقت کرنا کیا چاہیے، کہ کوئی خدمت واجب نہیں ہے۔ قامت البیت، گھر میں جھاڑو سیدہ فاطمہ خود لگاتی، حتی وضعت ثيابها، کپڑے کا دبود ہو جاتی، اوقدت القدر، ہنڈیاں خود پکاتی، حتی دقلت ثيابها، دھونے سے کپڑوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ واستقت بالقربہ،
مشکیزہ اٹھا کے پانی بھر کے خود لاتے حتی اسر بنہرہا، نشان بن گئے. کہاں گئے یہ سارے لاڈ جو ہم کر کے اپنے گھروں کو مضبوط بھی کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں گئے یہ فتوے؟ میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. آئے، اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو ساری بات بتا کے گھر آ گئے. اللہ کے رسول تشریف لائے تو پہنچے اپنی بیٹی کے پاس. بیٹا کیسے آئے تھے آپ؟ قصہ سنایا کہ ہمارا جی چاہتا تھا چلو باہر کے کام کے لیے کوئی غلام مل جائے اور گھریلو کام کے لیے کوئی لوڑی مل جائے. تو باپ نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، میں تمہیں اس سے اچھا کام نہ بتاؤں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا ثلاثا وثلاثین واحمدا ثلاثا وثلاثین وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب سارا دن کام کار سے تھک جاؤ نا تو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. اور یہ غلام کام ہی کرے گا، تمہیں تو تازگی نہیں ملے گی. یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، تر و تازہ بھی ہو جاؤ. اور دوسرا انعام دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف بھی ہو جائیں گے. سلف صالحین اپنی بچیوں کو یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کیوں اپنے بچوں کو ایسا کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا نرمی کریں. کہتے ہیں نا یہ امانتیں ہیں اور حکم یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں صحیح ادا کرو. آخری بات، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھی معاشرت کرے. اچھی معاشرت کیا ہے؟ بیوی کا خیال کرے، اون کرے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کے سرتاج ہیں، جب بیوی کو اونٹ پہ سوار کرنا ہے تو صحیح بخاری کیا کہتی ہے؟ سید المرسلین آگے بڑھے، بیٹھ گئے، اپنا گھٹنا پیش کیا، کہا یہاں قدم رکھو اور اونٹ پہ سوار ہو جائے. اور آج گھر میں اگر بیوی کہہ دے کہ فلاں کی ابا ذرا یہ چیز پکڑانا، تو بیچارہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ فٹ سے ایک جملہ آئے گا ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ رنگ مرید ہے. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ یہاں قدم رکھو. اور دوسری روایت میں آتا ہے جب سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے اونٹ پہ بیٹھی تو بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، وہ رونے لگ گئی، سب سے پیچھے رہ گئی. جب پہنچی تو رو رہی ہے، آپ نے مجھے ایسے اونٹ پہ کیوں بٹھایا؟ کائنات کے سرتاج ہیں، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیوی کے آنسو صاف کر رہے ہیں دل جوئی کرنے کے لیے. یہ نخوت، یہ تکبر، یہ اکڑ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اچھی معاشرت. اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تم میں بہترین ہے ہی وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. آج سرے کا ملیں گے، ہاں جو کیسے ہیں آپ، بڑا اچھا اخلاق. گھر جاتے جائیں گے گالیاں. یہ اخلاق نہیں ہے، نفاق ہے. سب سے زیادہ میرے اور آپ کے اخلاق کے حقدار میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں. لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو ہر بندہ بن جاتا ہے، اصل تارا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا تارا. اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے خامد کو ٹارچر نہ کرے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بعض عورتیں اتنی نیک ہوتی ہیں ان کے خامد نماز نہیں پڑھتے، اور بعض نیک آدمی اتنے نیک ہوتے ہیں کہ اللہ پناہ دے ان کی عورتوں سے. جب وہ